اللہ الرحمن الرحیم چل بنے کیا چل صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ نسبت کی گئی ہے امام ابو الحسن عشری کی طرف اس بات کی کہ نہیں تکلیف قبل الفعل، نہیں تکلیف قبل الفعل، نہیں تکلیف قبل الفعل۔ یہ تین صورتیں او بیماری، یہ زوال شمس سے دو مثل تک آج جو گزر گئے، کہ ایک ہے کہ بندہ مکلف کس وقت ہوتا ہے ظہر کی نماز پڑھنے کا، آج کی جو ظہر ہے اس کا مکلف اور کس وقت ختم ہوتا ہے۔ اس میں تین صورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ چار فرض شروع کرنے سے پہلے بندہ مکلف، آج کی ظہر کا، جب چار فرض پڑھ کر سلام پھیرا آج کی ظہر کا مکلف ہونا ختم۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک آج کی ظہر پڑھنے کے مکلف ہے کہ نہیں؟ یہ تین وکھرے ہیں۔ ایک اللہ اکبر سے پہلے، ایک سلام پھیرنے کے بعد، ایک اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک۔ یہ تین شیاں وچ آنیاں نے، ذرا دھیان کریں جی سنیں جی۔ یہ جڑا کام ساڈے تو ہو گیا ہے نا، ان دی تکلیف ساڈے کو ختم ہوندی جا رہی۔ جڑے اس سال دے روزے رکھ چکے ہیں نا، انہاں دا مکلف ہونا ختم ہو گیا۔ جے وہ رہ گئے نے تے قضا ذمے میں، جڑا کام کردے جا رہے ہیں نا اس دا مکلف ہونا نویں جڑے کام آ رہے ہیں ہر روز اگلیاں نمازیں دے مکلف ہیں، جڑی پچھلیاں پڑھ لیاں ہیں ان دا مکلف ہونا ختم۔ وہ واضح وے نا، پچھلیاں دا مکلف کوئی نہ، بندہ مکلف تو تاں جو کرنا ہوگا تو کام ہو گیا ہے جی۔ جس لئے حج ہو گیا ہے فرض، ہن حج فرض ہونا دا جڑا مکلف سی جو تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ اس سال جڑی زکوٰۃ دے لی، اس سال جڑی زکوٰۃ دینے دے مکلف سا تکلیف وہ رہنی کو نہیں۔ جدو گل ہی ختم ہوگی تو پھر تکلیف کیڑی شے دی جی۔ سنیں جی، نسبت کی گئی ہے امام ابو الحسن عشری کی طرف اس بات کی کہ نہیں تکلیف قبل الفعل، فعل سے پہلے بندہ مکلف نہیں ہوتا جی، فعل کے ساتھ بندہ مکلف ہوتا ہے۔ اے نسبت کی گئی ہے، کیا کہ جی نسبت کی گئی ہے؟ نسبت کی گئی ہے امام اشعری کی طرف اس بات کی کہ فعل سے پہلے بندہ مکلف نہیں تکلیف قبل الفعل، وَهُوَ غلط بالضرورت۔ یہ نسبت غلط ہے بالبداہت۔ یہ نسبت غلط ہے بالبداہت۔ اے جو نسبت ہے نا، جس لئے زور دی اللہ اکبر کرنی ہے نا تو ہونی بندہ مکلف ہے زور دا، اس تو پہلا کوئی نہیں۔ اس تو پہلا بس انہوں نے 2 بجے اللہ اکبر کی تھی تو ہون مکلف ہویا ہے، زوال شمس تو لے کے 2 بجے تک مکلف کوئی نہیں۔ اے نسبت غلط ہے، اے نسبت ہاں اگے کیفا، یہ نسبت کرنی کیوں نہیں غلط ہو سکتی؟ اس لیے کہ یہاں 2 خرابیاں لازم آتی ہیں۔ کیڑیاں؟ بس پھر کافر ایمان لانے کا مکلف اس وقت ہوگا جس وقت کلمہ شروع کرے گا۔ کافر ایمان لانے کا مکلف اس وقت ہوگا جب وہ کلمہ شروع کرے گا، کیونکہ فعل ہوگا تو مکلف ہوگا۔ اب کلمہ شروع کرنے سے پہلے وہ مکلف ہی نہیں، حالانکہ یہ باطل ہے۔ ہر کافر جب سیاح ہو گیا تو مکلف کلمہ پڑھنے دیں جی، سمجھ آئی ہے؟ ایک کیا
اگر یہ مان لیں اگر یہ مان لیں تو پھر یہ خرابی لازم آتی ہے کہ کافر جو ہے نا وہ کلمہ شروع کرنے سے پہلے مکلف ہی نہ ہو، اور جدو تکلیف مال فیل ہونی ہو کوک وہ تو کلمہ شروع کرنے سے پہلے وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ تو حالانکہ ہر کافر مکلف ہے اسلام لانے کا جی۔ اگے ونفی الامتثال فَإِنَّهُ فإنه باختیار الفعل بعد العلم بالتکلیف۔ بس دوسرا امتثال کی نفی ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ مثال کی نفی ہو جائے گی، کہ ہم شریعت پر عمل کر سکے، اس کی نفی ہو جائے گی۔ اس کی نفی ہو جائے گی۔ کیوں نفی ہو جائے گی؟ کیونکہ امتثال ہوتا ہے باختیار الفعل بعد العلم بالتکلیف۔ پہلے مولوی ندیم نو پتہ لگے دا میں اج دی زور دا مکلف ہاں، اے نو پہلے پتہ لگے دا، پھر اپنے اختیار نال زور پڑے دا۔ تے جے کر اے گل ہوے کہ جس وقت شروع کرنی اس وقت مکلف ہونا ہے، تے آ جڑا بے اختیار الفعل بعد العلم یہ گل ہی نہیں بن سکتی، تے لہذا پھر امتثال ہی ختم ہو گیا۔ پھر کیا کہ جی دوسری خرابی، امتثال لازم آتی ہے کیونکہ امتثال ہوتا ہے فعل کے اختیار، بھائی فعل کرنا، فعل کو رکنا، تسی اتنے جڑا نا وہ امر والی زیادہ واضح ہے، کام جو ہے نا بھئی پہلے فعل کو اختیار کریں گے نا، فعل کرنا ہے تو یہ اختیار اور فعل کب ہوتا ہے؟ بعد العلم۔ بندے کو پہلے علم آتا ہے کہ میں اس کام کا مکلف ہوں، پھر اس کو وہ اختیار سے کرتا ہے، تو پھر تکلیف نال ہوئی کہ پہلے ہوئی؟ پہلے ہوئی جی۔ نال ہوئے تو امتثال ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اختیار الفعل بعد العلم بالتکلیف سچا ہی نہیں آ سکتا جی، سمجھی؟ مع ذلك قد تبعه جماعة منهم صاحب المنهاج۔ بس صبر کر۔ علامہ محب اللہ بہاری فرماتے ہیں باوجود اس بات کے کہ یہ نسبت غلط ہے، یہ نسبت اس کے باوجود تابع ہوئے امام مشری کی ایک جماعت جن میں سے صاحب منہاج بھی ہیں، جن میں سے منہاج بھی ہیں جی، اور انہاں ساری کتاباں دے نام لکھے جو تھلے آ جڑی کتاب ہے، تو ایک جماعت تابع ہوئی ہے امام مشری کی، ان میں سے صاحب منہاج بھی ہیں۔ انہوں نے یہ گل آکی کہ تکلیف کیا لا تکلیف قبل الفعل سے پہلے تکلیف نہیں ہے جی، آگے سمجھ کیا کہ جی اس کے باوجود اس کے باوجود کہ بھی یہ مذہب فاسد ہے، مذہب فاسد ہے، تحقیق تابع ہوئے ہیں امام مشری، تحقیق تو بغیر ہی ہوگا نا، تابع ہوئے ہیں امام مشری کے ایک جماعت، ان میں سے صاحب منہاج بھی ہیں۔ ہاں وللہ در الامام حیث قال مذہب لا یرتدیہ عاقل لنفسہ۔ اللہ کی طرف سے ہے خیر کثیر امام الحرمین کی، کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ایسا مذہب ہے جڑی اے گل کی تھی کہ بھئی تکلیف قبل الفعل نہیں، جدو قبل الفعل نہیں تو کدوں ہونی ہے؟ مال فعل ہونی باجیا بھی یہ ہو جا مذہب ہے کہ کوئی بھی عقل مند اس کو اپنے لیے قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، کوئی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اے شاباش ہوں ادھر ویکھے نو پڑھتے ترجمہ کر تک چلیے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسبت کی گئی ہے امام اشعری رحمہ اللہ کی طرف اس بات کی کہ نئی تکلیف قبل اور وہ ہونا اس مذہب کا منسوب الی الاشعری یہ کیا ہے؟ بضرورت تنبیہ کی اس مذہب کے غلط ہونے پر علامہ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ نے اور فرمایا کہ کیسے نہیں ہو سکتی یہ نسبت غلط لازم آتا ہے اس مذہب سے یا اس قول سے لازم آتے ہیں کیڑے کیڑے؟ پہلا یہ کہ علی ھذا تقدیر اس تقدیر پر نہ ہوگا بندہ مکلف ایمان کے قبول کرنے سے پہلے، ایمان کے فعل سے پہلے وہ بندہ مکلف، وہ بندہ وہ کافر، حالانکہ ہر وقت مکلف ہے۔ ثانی خرابی یہ لازم آئے گی کہ لازم آئے گا
اس مذہب سے امتثال کی، اور امتثال بشریعت عمل کرنا، کیونکہ امتثال بعض متحقق ہوتا ہے فعل کے، اور فعل کی بعد العلم بالتکلیف تے بعد شعور ہونے بندے کے مکلف۔ یہ جڑا تفسیری نال لے ہوندے نہیں، انہوں سمجھا کرو بھی وضاحت کی تھی اس گل دی کہ پہلے بندے نو یہ شعور ہونا ہے کہ میں اس گل دا کی ہاں، مکلف ہاں، تے پھر تکلیف پہلے ہوئی کہ کوئی نہ، تے بعد اس نے اس فعل نو اختیار نال کرنا ہے، اور نئی تکلیف اس مسئلے میں قبل الفعل، حالانکہ اس کو جانے بیا جڑا مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس دے مطابق تے کنوں قبل الفعل تکلیف کوئی نہیں تاکہ اس کو جان سکے کہ میں مکلف ہوں۔ جدو قبل الفعل تکلیف ہی کوئی نہیں، انہوں پتہ ہی نہیں میں مکلف ہاں، تو امتثال کیڑی شاید کرنا ہے؟ امتثال تا ہونا ہے جب پہلے پتہ ہوئے کہ میں، تو جدو میں پہلے مکلف ہی نہیں ہے گا تو امتثال کیڑی شاید کرنا ہے جی، سمجھے ہی؟ پھر اشارہ کیا ایک جماعت من العلماء کی خطا کی طرف، اور کہا کہ باوجود اس کے، یعنی باوجود اس انتصاب خطا کے کہ آپ وال نسبت کرنی خطا ہے، تابع ہوئے امام مشری کے ایک، ان میں سے امام بیضاوی ہیں جن کی کتاب ہے منہاج الوصول الی، انہیں گل کر دیتی ہے جی سنیں ہی، اور اللہ کے لیے ہے خیر کثیر امام الحرمین کی، انہوں نے فرمایا اپنی کتاب الشامل پھر رد علی ھذا المذہب، سنیں ان دے وچوں نہ کیا کہ یہ ایسا مذہب ہے کہ نہیں راضی ہوتا اس پر کوئی بھی عقل مند اپنے لیے کہ وہ کہے کہ میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ تکلیف معل ایک ہونے گی، نسبت کی گئی ہے امام اشعری کی طرف اس بات کی کہ نئی تکلیف قبل الفعل، اور یہ نسبت غلط ہے بالبداہت۔ کیف لا، اے جملہ سمجھو کہ یہ بات کیسے ایسے نہیں ہو سکتی، بار بار ہوتا ہے کتاباں جی، کیسے نہیں ہو سکتا یہ انتصاب غلط، لکھا ہے بین استور، حالانکہ لازم آتی ہے اللہ تقدیر کون ہی صحیح ہے، نظر آ رہے ہے کہ اگر اس مذہب کو صحیح مانے نا تو کیا لازم آئے گی؟ لازم آئے گی کافر کی تکلیف بالایمان، مان کی نفی، اے لازم آئے گی کہ جب تک کافر ایمان نہیں لے آندا اس وقت تک ایمان لے آندا ہو مکلف ہی نہیں ہے گا، نہیں سمجھ آ رہی؟ جدو تکلیف فعل تو پہلے ہے ہی نہیں تو کلمہ پڑھن تو پہلے تو مکلف ہی نہیں، کس دا کلمہ پڑھن دا، حالانکہ باطل ہے کہ مکلف ہے کیوں؟ اور ایک شے دوجی او بل یلزم نفی تکلیف العاصی مطلقاً، تو تعلی باطل ہے، ہر گناہ گار جڑا ہے کون او مکلف ہی نہیں ہے گا کس دا؟ توبہ کرنے دا، کیونکہ جڑا نا جی او بے گناہ چھوڑنا یہ تکلیف مالف قبل الفعل ہوندی کوئی نہیں، تو پھر وہ حالت گناہ میں وہ تک مکلف ہی کوئی نہیں ہے گا بھی توبہ کر کے تو گناہ چھوڑے جی۔ اور دوجا کی لازم آئے گی امتثال کی نفی، یعنی بھی اگر نہ ہو تکلیف قبل الفعل جی تو پھر کیا لازم آئے گی؟ امتثال کی ایک میں نفی لازم آئے گی، کیونکہ امتثال فعل کے اختیار کے ساتھ ہوتا ہے، علم بالتکلیف کے بعد۔ یہ بدی جی گلیں تو سمجھ کو نہیں ہوندے بھی پہلے پتہ لگنا ہے جی کہ آ کام میرے ذمہ ہے تے تاں کری دا کہ ویسے کری دا، کوئی بھی کام دا پہلے پتہ لگنا ہے بھی یہ کام میرے تے پھر ہی بندہ کر دے نا کہ ویسے ہی ہو جاندہ ہے جی۔ یہ ان بدی گلیں میں ختم ہو گئی ہیں، ہاں جی شابہ۔ اور باوجود اس بات کے تحقیق تابع ہوئے ہیں امام مشری کے، تابع ہوئی ہے ایک جماعت ان میں سے صاحب منہاج کون؟ اور اللہ کے لیے ہے امام الحرمین کی خیر کثیر، جبکہ انہوں نے کہا یہ مذہب نہیں راضی اس پر کوئی بھی عاقل اپنے آپ کے لیے
او بے ان یقول ھذا مذہبی لکھا ہے کہ نہیں کہ یہ گل آکھے کہ میرا کوئی بندہ بھی اس کو قبول نہیں کرتا ٹوٹ ٹوٹ شبہ مسئلہ نسبت کی گئی ہے امام اشعری کی طرف اس بات کی کہ نہیں تکلیف فعل سے پہلے، حالانکہ یہ نسبت غلط ہے بالبداہت۔ کیسے نہیں ہو سکتا یہ انتصاب غلط، حالانکہ لازم آتی ہے کافر کی تکلیف بالایمان کی نفی اور امتثال کی نفی، کیونکہ امتثال فعل کے اختیار کے ساتھ ہے علم بتکلیف کے بعد، اور باوجود اس کے تحقیق تابع ہوئے ہیں آپ کے ایک جماعت، ان میں سے صاحب منہاج ہیں، اور اللہ کے لیے ہے امام الحرمین کی خیر کثیر، جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا مذہب ہے کہ نہیں راضی اس مذہب پر عاقل اپنے لیے۔ دیکھو قاضی بیضاوی نے اس کو اختیار کی گل کی ڈیو کی جی وفی الاحکام التکلیف ثابت قبلہ وینقطع بعدہ اتفاقا۔ اچھا جی تقریر النزاع اصل جھگڑا کیڑی شے تے وش او یہ تو گل کی موقع دا نسبت غلط ہے، ہن جھگڑا کیڑی شے تے وش سن ترے او دسی نے ترے صورتاں احکام میں تکلیف ثابت ہوتی ہے فعل سے پہلے، اور اشعری بھی اس کے منکر نہیں ہے کیونکہ نسبت ہی غلط ہے۔ کیا کیا جی احکام میں تکلیف ثابت ہوتی ہے قبل الفعل، قبل الفعل، فعل کرن تو پہلا بندہ مکلف ہوندا ہے، پھر اپنے انہوں پتہ لگتا ہے کہ میں مکلف ہاں، پھر وہ اپنے اختیار نال فعل کردا ہے جی سمجھے اگے۔ وَيَنْقَطِعُ بَعْدَهُ اتِّفَاقًا، جب وہ بندہ فعل کر لے پورا ہو گیا، فعل کے بعد تکلیف منقطع ہو گئی، اس فعل کی تکلیف کیا ہو گئی منقطع ہو گئی، سمجھی؟ یہ دونوں باتیں بال اتفاق ہیں بھائی، تکلیف فعل سے پہلے ہے اور فعل کر لینے کے بعد تکلیف ختم۔ اے وچکار جدو فعل ہو رہے ہے ہون بندہ مکلف ہے کہ نہیں، ایتھے رولے اگوں آ رہے ہیں جی وحل ہوا وحل ہوا باقن حال حدوثہ، بس کیا تکلیف باقی ہے فعل کے حدوث کے وقت؟ کیا تکلیف باقی ہے فعل کے حدوث کے وقت؟ جس والے زور دے 4 فرض پڑھ رہے ہیں اس وقت میں زور پڑھن دا مکلف ہے یا کہ نہیں؟ ایتھے اختلاف ہے جی۔ یہ انہوں گلاں نے بھی جدوں مطلب ہے کہ بھی انج نماز پڑھتے ہیں زندگی گزر گئی لیکن جدوں دین وچ پینا ہے تو پھر پتہ لگنا ہے کہ بھی یار تحقیقات کی نے جی۔ زور پڑھن تو پہلا مکلف ہاں بال اتفاق، سلام پھیر کے اج دی زور دی تکلیف ختم، جس لئے میں پڑھ رہا ماش ہون مکلف ہیں کہ نہیں؟ اج دی زور پڑھن دا میں اس وچ جھگڑا ہے، اس وچ جھگڑا ہے جی جی وہ سمجھے ہی اے شاباش ہے جی۔ اگے قال بہ الاشعری، بس اس کا قول کیا امام اشعری نے کہ فعل کے حدوث کے وقت بھی بندہ مکلف ہے، فعل کے مکلف ہے جی۔ اتنے حالتیں سمجھ آئی ہیں کونی آئی ہیں؟ فعل کے حدوث کے وقت بھی کنا فرمایا کہ واہ واہ یہ باطل ہے، یہ مطلب ہم اس کے قائل نہیں ہیں جی جی۔ لأنه كما يقول الطلب باق حين وجود المطلوب وهو كما ترى، بس اس پر دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ فعل کے ہونے کے وقت جب فعل ہو رہا ہے فعل کے حدوث کے وقت تکلیف باقی ہے، یہ ایسی ہے جیسا یہ کہا جائے کہ مطلوب کے پائے جانے کے وقت طلب باقی ہے، تو یہ تو غلط ہے کہ طلب تو مطلوب کے پائے جانے سے پہلے ہوتی ہے، جب مطلوب پایا گیا تو طلب ختم ہو گئی کہ کوئی نہیں، اور پانی تو انہوں لیا کے پڑھا دیتا ہے، ہوں پانی دی طلب ہے وے کہ میرے پانی لیا کے دیو، آ گیا تیرے ہاتھ میں ہوں، طلب ختم ہو گئی، انہوں منہ نہ لو پیو۔ اج کیا آکھے جی
علامہ فرماتے ہیں محب اللہ بہاری رحمہ اللہ کہ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے نا یہ باطل ہے، یہ باطل ہے، اس لیے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ بندہ کہے کہ طلب باقی ہے مطلوب کے وجود کے وقت، واہ ہوا کما ترا، اور یہ ایسے جیسے تو دیکھ رہا ہے، کیونکہ طلب ہوتی ہے تردد کے وقت، طلب ہوتی ہے میں پتہ نہیں یہ کام کرے دا کہ نہیں، اور یار پانی لیا دے مہربانی کر، تے ولا تردد حال الوجود ہے بھی جس وقت شے پائی گئی ہے ہن تردد ہے تو کرنے چاہیے بھی جس لئے پانی لیا دیتا ہے ہن تردد ہے کہ پتہ نہیں پانی لیا کے دے گا کہ نہیں، وہ تو پہلوں ہے، تے جدو شے پائی گئی ہے ہن تردد ہے، اے گل نہیں جی سمجھے، اینو پڑھ لیں پھر اگے معنی کر کے چلیے جی، ادھر دیکھو دھیان کر پیڑا پہ تعیین محل نزاع نظر آئی، وفی احکام فی اصول الاحکام، یہ کتاب ہے مصنف سیف الدین آمدی، اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ تکلیف ثابت ہے قبل اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے، یہ دونوں گلاں یعنی اتفاق ہے علماء کا، حتیٰ کہ اشری بھی اسی بات پر ہے، تکلیف ثابت ہے قبل شروع اور ختم ہو جاتی ہے، سنیں، اور نہیں جھگڑا ہے اس میں کسی ایک کے لیے، محض جھگڑا ہے اس بارے میں کہ تکلیف کیا باقی ہوتی ہے فعل کے حدوث کے وقت، جب فاعل فعل کرنے میں شروع ہو گئے تو اب بھی تکلیف ہے کہ ختم ہو گئی، سنیں ہی اے شاباش جی، قال الاشری، امام اشری فرماتے ہیں تکلیف باقی ہے فعل کے، اور یہ بات اس لیے کہ یہ قول ایسے ہی ہے جیسے تیرا قول کہ طلب باقی ہے مطلوب کے وجود کے وقت، حالانکہ یہ خاتون جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے جی، بھئی جب تو مطلوب حاصل ہوگا تو ان کیڑی شاید طلب ہے جی چلیں جی، اور احکام میں تکلیف ثابت ہے قبل الفعل اور ختم ہو جاتی ہے تکلیف بعد الفعل اتفاقاً، یعنی بین الاشری دا ہمارے درمیان جی، سنیں، اور کیا تکلیف او انما الخلاف فی ان تکلیف حل ہوا، کیا تکلیف باقی ہے فعل کے حدوث کے وقت یا کہ باقی کوئی نہیں ہے، قول کیا ہے اس کے ساتھ بھی اس وقت بھی تکلیف باقی ہے امام اشری رحمہ اللہ نے، اور یہ باطل ہے، ایک گل بات، اس لیے کہ تکلیف حال وجود میں جیسا کہ کہے کوئی بندہ کہ طلب باقی ہے مطلوب کے وجود کے وقت بھی، حالانکہ وہ کیا کیوں نہ خاتون جدن جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے جی، بھئی جب مطلوب حاصل ہو گیا تو ہون کیڑی شاید طلب ہے جی تکلیف فعل کے بعد اتفاقاً، اور کیا یہ تکلیف باقی ہے فعل کے حدوث کے وقت، قول کیا ہے اس کا امام اشری رحمہ اللہ نے، اور یہ باطل ہے اس لیے کہ تکلیف حال الوجود جیسا کہ کہے کوئی بندہ کہ طلب باقی ہے مطلوب کے وجود کے وقت، اور یہ جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے جی، وما يقال ان التکلیف متعلق بالمجموع وهو يحدث شيئا فشيئا فيلزم مقارنته بالحدوث فما بس وما يقال، کسی نے جواب دیا امام اشری کی طرف سے، امتحان کریں وہ کی جواب ہے کہ تکلیف متعلق ہوتی ہے مجموعہ فعل کے ساتھ، تکلیف متعلق ہوتی ہے مجموعہ فعل کے ساتھ، تکلیف صرف اللہ اکبر تک نہیں ہے، تکلیف سلام پھیرن تک پہلوں شروع ہونی ہے تے پورے فعل تک تکلیف نہ رہنی ہے، سب مکلف رہنا ہے، سنیں
کہ تکلیف جو ہے اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ مجموع فعل ابتدائے فعل کے ساتھ نہیں بلکہ مجموع فعل کے ساتھ. اور فعل چونکہ پیدا ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ 4 رکعتاں ٹائم لگنا پڑھن تے، فعل جڑا ہے وہ شیئن پیدا ہو رہا ہے. اور جڑا بھی فعل شرعی مثلا روزہ ہے صبح تو لے کے شام تک پورا ہونا ہے، حج تے وہ چنگے پلے دن وچ پورا ہونا ہے جی، سمجھ آندی پئی ہے؟ تے فعل پیدا ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، پس لازم آئے گی تکلیف کی مقارنت حدوث کے ساتھ، حدوث فعل کے ساتھ. سنیں کیا کیا جی؟ بعض نے امام اشری کی طرف سے جواب دیا ہے کہ تکلیف اس کا تعلق مجموع فعل کے ساتھ ہے نہ کہ ابتدائی فعل کے ساتھ ہے، اور فعل پیدا ہوتا ہے شیئن فشیئن تھوڑا تھوڑا کر کے. ظاہر کوئی بھی کم ہے وہ اگر ترتیب نال ہوندا ہے نا، پٹکتی ہوندی کوئی نہیں جی. بس لازم ہے آئے گی تکلیف کی مقارنت حدوث کے ساتھ. اے شاباش اگے فما ما انه لا يتم في الانيات فاسد لأن الفعل اذا كان ممتدا كان الطلب المتعلق به محللا الى الاجزاء فكل جزء منه مسبوق بجزء من الطلب. بس دھیان بنی کیوں شارح مولانا محب اللہ بہاری رحمہ اللہ رد کرتے ہیں. معا سے پہلا رد ہے تو فاسد ان سے دوسرا ہے. پہلا رد تو یہ ہے کہ جو فعل آنی ہوتے ہیں، جو ایک لمحے میں ہو جاتے ہیں، تو وہاں تو یحدث شیئن فشیئن کوئی نہیں ہے، اتنے پھر تہاڈی گل نہیں سچی آوے گی. کیا کہ جی پہلا رد علامہ فرماتے ہیں رد یہ ہے کہ یہ تمہاری بات نہیں تام ہوتی آنیات میں. کس میں؟ وہ فعل جو آنن فانن ہوتے ہیں ان میں تو یہ تمہاری بات نہیں چلے گی، کیونکہ یحدث شیئن فشیئن ہوگا تو بات چلے گی. یہ پہلا رد. دوسرا رد کہ ما یقال فاسد ہے. ما یقال امتحان کریں وہ کس طرح فاسد ہے. یہ پھر بات کر دیں. دیکھو دروں کہ جب تکلیف کو ہم فعل کے ساتھ جوڑیں گے نا، فعل کے ساتھ تو اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اس فعل کی کئی جزیں ہیں کہ کوئی نہیں. تکبیر اللہ، ثنا، قیام، قرات، سورت، رکوع، قومہ، یہ ساری جزیں ہیں. اب ہر جز کے ساتھ تکلیف تقسیم ہوتی جائے گی. تکلیف ہر جز کے ساتھ، یہ پورے 4 رکعتوں کے ساتھ جو تکلیف ہے وہ جب ساتھ ساتھ چلے گی تو وہ اس کی بھی کیا ہو جائے گی؟ تقسیم ہو جائے گی. ہر جز کے ساتھ اس کی، ہر جز سے پہلے اس کی تکلیف ہوگی. اللہ اکبر کریں گے تو اس کے ساتھ تکبیری اللہ کے مکلف، ہاتھ باندھنے کے ساتھ ہاتھ باندھنے کی تکلیف، ثنا پڑھنے کے ساتھ ثنا پڑھنے کے مکلف، پھر الحمدللہ سے ہر آیت کے ساتھ تو تکلیف جڑتی جائے گی. جی سنیں اے جڑا ہے نا کہ بھی تکلیف تقسیم ہوگی فعل کی اجزاء پر، یہ بات غلط ہے. یہ بات ہوں ادھر بچ واپس آ. اس لیے کہ فعل جب ہو ممتد قابل للانقسام الی الاجزاء، سنیں تو پھر کیا ہوگی؟ پھر ہوگی طلب شارع کی طرف سے، طلب متعلق اس فعل کے ساتھ درا حال کہ وہ محللاً الی الاجزاء ہے، وہ اترنے والی ہے اجزاء کی طرف. وہ جیسے جیسے جز فعل کی آئے گی ایسے ایسے تکلیف آتی رہے گی. تو پس ہر جز فعل سے مسبوق ہوگی بے جز من الطلب. ہر جز تو پہلا تکلیف دی، طلب دی ایک جز ہوگی دی. سنیں تو یہ غلط ہے. طلب ایک ہی ہوتی ہے، طلب کی تقسیم نہیں ہوتی ہے. جی طلب کی بے تو ایویں ہوا ہے نا کہ بندہ پانی لے کے آ رہا ہے نا جی، تو جیڑی میری طلب ہے نا وہ گلاس بھرنے کو نال جڑی ہے تو تھوڑی تھوڑی تقسیم ہوندی آ رہی، گلاس بڑھانے تک تھوڑی تکلیف، وہ طلب ہے نا سارے ٹکڑے ٹکڑے تقسیم ہو گئی ہے. جی حالانکہ یہ بات غلط ہے. جی کیا آکھیں جی؟
دوسرا رد فرماتے ہیں کہ فعل جب ممتد ہو قابل انقسام الاجزاء ہو تو اب جو طلب ہوگی نا ہوگی طلب جو تعلق پکڑے گی اس کے ساتھ کیا ہوگی خبر ہے محللن یعنی وہ اترنے والی ہوگی اجزاء کے ساتھ اس کا حلول ہوگا اجزاء کے ساتھ پس ہر جز تکلیف سے طلب سے وہ تکلیف طلب ہی ہے نا ہر جز طلب سے یہ مسبوق ہوگی جو ہے نا ہر جز کے سے فعل سے یہ مسبوق ہوگی ایک جز کے ساتھ طلب سے یعنی فعل کی ہر جز دے نال پہلے طلب دی ایک جز ہوگی تو یہ تقسیم غلط ہے سنیں ہی ادھر ویکھ ہن دھیان نال ذکر تعویل قول اشری کا پھر رد اس پر وہ جو کہا گیا ہے تعویل اور تصحیح قول اشری کی تصحیح اور تعویل میں کہ تکلیف متعلق ہوتی ہے کس کے ساتھ فعل مامور بے کے مجموعہ اجزاء کے ساتھ جی اور وہ جو فعل کا مجموعہ ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے یحدث و یجد اور لوگ سوکھا لفظ نال لے اندر بھی سمجھ آ جائے وہ پایا جاتا ہے شین معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تو پس لازم آ جائے گی تکلیف کی مقارنت فعل کے اور نئی لازم آئے گی اس سے طلب یہ انہوں دی دلیل چل رہی ہے کہ اب یہ موجود کی طلب نہیں ہے بلکہ ہر طلب دا ٹکڑا ٹکڑا نال نال چل رہے ہیں سنیں اس لیے کہ مجموعہ محض پایا جاتا ہے جب پائی جائے جو ذخیر جب تک سلام نہیں پھیرنا ہے پوری نماز نہیں ہونی تو لہٰذا ٹکڑا ٹکڑا نال چلے دیجیے تو پس جب تک نہ پائی جائے گی جو ذخیر تو نہ پایا جائے گا تو اب یہ جو تھا کہ بھی مطلوب پایا گیا ہے پھر بھی طلب ہے تو غلط ہے اب وہ بات نہیں چل سکتی رد کیا ہے اس پر بولو چاہ اول یہ تمہاری بات نہیں تام ہوتی آنیات میں یعنی نہیں پوری ہوتی ان افعال میں جو پیدا ہوتے ہیں وَلَحْظَةً فَلَحْظَةً فوراً ان میں یہ بات نہیں چل سکتی کیونکہ وہاں یحدث کو نہیں ہے گا جی شین فشین کو نہیں ہے گا جی اور ثانی یہ ہے کہ یہ بات فاسد ہے وَلَوْ تَمَّا اگر یہ پوری مانے نا کہ ٹھیک ہے اس لیے کہ فعل وہ فعل کے مکلف کیا گیا بندہ اس کے ساتھ جب ہو وہ فعل تو پھر ہو جائے گی طلب تعلق پکڑنے والی اس کے ساتھ محللان معنی کی کیتا ہے وہ منقسم ہوگی کدھر تو پس ہر جز کس سے مسبوق ہوگی ایک جز کے ساتھ کس سے تو پس لازم آ گئی مطلوب موجود کی طلب مطلوب موجود کی طلب لازم آ جائے گی وہی خرابی لازم آئے گی جی سمجھے ہی چلو جی اور وہ جو کہا گیا ہے بے شک تکلیف تعلق پکڑتی ہے مجموع کے ساتھ اور مجموع اور فعل دا مجموعہ جیڑی بھی عبادت کر رہے ہیں پیدا ہوتا ہے شیئن فشیئن پس لازم آ جائے گی تکلیف کی مقارنت حدوث کے ساتھ یہ ہو گیا تقریر ما یقالو پس باوجود اس بات کے کہ یہ دلیل نہیں تام ہوتی آنیات میں اس کے باوجود کیا ہے یہ فاسد ہے کیوں اس لیے کہ فعل جب ہوگا ممتد تو ہوگی طلب تعلق پکڑنے والی فعل کے ساتھ تقسیم ہونے والی اجزاء کی طرف تو پس ہر جز کس سے مسبوق ہوگی ایک جز کے ساتھ طلب سے تو پھر وہ مطلوب جلے پایا گیا تو نال ہی طلب بھی پائے گی جی تو مطلوب پایا گیا پھر طلب تے کیڑی لوڑ ہے جی اور وہ جو کہا گیا ہے کہ بے شک تکلیف تعلق پکڑنے والی ہے مجموع کے ساتھ اور مجموع پیدا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بس لازم آئے گی مقارنت تکلیف کی حدوث کے ساتھ بس باوجود اس بات کے نہیں تام یہ آنیات میں فاسد ہے اس لیے کہ فعل جب ہو ممتد تو ہوگی طلب جو تعلق پکڑنے والی ہے فعل کے ساتھ منقسم تقسیم ہونے والی اجزاء کی طرف بس ہر جز فعل سے مسبوق ہے ایک جز کے ساتھ طلب سے
شاباش آگے الفعل مقدور حينئذ لأنه أثر القدرة فيصح التكليف به إذ لا مانع إلا عدم القدرة وقد انتفع. اشاعرہ نے دلیل پکڑی ہے بقائے تکلیف پر، بھائی تکلیف باقی رہندی ہے، تکلیف دھیان کریں. انہوں نے کہا ہے کہ فعل مقدور ہوتا ہے تکلیف کے وقت، فعل مقدور ہوتا ہے تکلیف کے وقت، اور جدو بندہ مکلف ہوندا ہے تو ادو فعل ان دی قدرت ہے کہ کوئی نہیں. تکلیف کے وقت فعل کیا ہوتا ہے؟ مقدور ہوتا ہے. اس لیے کہ حال وجود فعل، اس لیے کہ مقدور نہ او پیچھے بھی، اس لیے کہ مقدور قدرت کا اثر ہوتا ہے. مقدور جو ہے نا وہ قدرت کا اثر ہوتا ہے. سنیں، جب قدرت کا اثر ہے تو پس صحیح ہے مکلف کرنا اس کے ساتھ، کیونکہ نہیں مانے تکلیف سے مگر عدم قدرت. کیا کہ جی؟ اور حالانکہ یہ مانے جائے یہ تو منتفی ہے جی. ہاں جی، اشاعرہ کہتے ہیں کہ فعل مقدور ہے قدرت کے وقت، فعل مقدور ہوتا ہے حالہ وجود الفعل. اس وقت فعل کیا ہوتا ہے؟ جس وقت فعل بندہ کر رہا ہے نا اس وقت فعل مقدور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقدور کیا ہے؟ قدرت کا اثر ہے. تو پس صحیح ہے مکلف کرنا کس کے ساتھ؟ ہاں، کیونکہ نہیں مانے تکلیف سے مگر قدرت کا نہ ہونا، اور حالانکہ یہ مانے تو منتفی ہے، کیونکہ جب فعل کر رہے ہیں تو وہ مقدور ہے، جب مقدور ہے تو قدرت بھی موجود ہے. سنیں اے بے خدرو، دلیل اشاعرہ کی تکلیف کے بقا پر فعل کے حدوث کے وقت وہ جڑی گل چلتی پئی ہے کہ فعل کے حدوث کے وقت تکلیف باقی ہوتی، اس پر اشاعرہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قالو، انہوں نے کہا استدلال میں کہ فعل معمور بے، دھیان کرا کرو یار کی، فعل معمور بے مقدور ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا. جیڑا بھی کام سانو مکلف کیتا گیا انہوں ساری قدرت وچ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ فعل معمور بے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ مقدور ہوتا ہے. کس وقت مقدور؟ تعلق بہ القدرۃ ہی نہ حدوث ہی و وجود ہی، فعل کے حدوث اور وجود کے وقت اس کے ساتھ قدرت کا بھئی قدرت کا تعلق ہوں تو فعل ہوں، اس تو بغیر فعل کیویں ہو گیا جی؟ سنیں پھر سن، انہوں نے کہا کہ جو فعل معمور بے ہے نا وہ کیا ہے؟ مقدور ہے. تعلق پکڑتا ہے فعل معمور کے ساتھ، پکڑتی ہے کون؟ فعل کے حدوث اور فعل کے، اس لیے کہ وہ فعل جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی پیدا ہوا ہے فعل قدرت کے تعلق کے بعد اس فعل کے ساتھ. قدرت دا تعلق ہویا 4 رکعتاں پڑھنے دی، قدرت دا تعلق ہویا 4 رکعتاں نال تے تاں 4 رکعتاں پڑھیچیاں. سنیوں، لہذا پس صحیح ہے تکلیف اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ حدوث فعل کے ساتھ، کیونکہ نہیں مانے تکلیف سے مگر کون؟ بھائی قدرت نہیں تو تاں بندہ مکلف نہیں نا، تو جو قدرت ہوگا تو پھر بندہ ہے. بھائی تکلیف سے مانے کون ہے؟ اور تحقیق منتفی ہو گیا یہ مانے، کیونکہ فعل جب کر رہے ہیں اس وقت فعل ہماری قدرت میں مقدور ہے، جب مقدور ہے تو قدرت بھی ہے جی. تو لہٰذا اس وقت جو ہے نا تکلیف مع حدوث فعل کے وقت تکلیف ہوگی. سمجھے ہی؟ ادھر دیکھو، قالو کہا ہے فعل مقدور ہے اس وقت، کس وقت؟ فعل ہے اس وقت فعل مقدور ہے، اس لیے کہ مقدور اثر ہے قدرت کا. پس صحیح ہے مکلف کرنا کس کے ساتھ؟ بہی کی معنی کتنا ہے اس دا؟ بے صحیح بے اے حادثہ بعد فیصح تکلیف و بہی، کس کے ساتھ؟ وہ قدرت کے ساتھ، اس کے ساتھ مکلف کرنا صحیح ہے، کیونکہ نہیں مانے تکلیف سے
مگر عدم قدرت، اور تحقیق عدم قدرت تو منتفی ہے، کیونکہ جب فعل کر رہے ہیں تو مقدور ہے، جب مقدور ہے تو قدرت بھی ہے، تو لہٰذا فعل کے حدوث کے وقت تکلیف ہے۔ جی کہا ہے شاعرہ نے کہ فعل مقدور ہے فعل کے وجود کے وقت، اس لیے کہ مقدور قدرت کا اثر ہے، پس صحیح ہے تکلیف قدرت کے ساتھ۔ فیصح تکلیف و بہی اے بالفعل، تکلیف بالفعل حین حدوث الفعل، فعل کے حدوث کے وقت فعل کی تکلیف پس صحیح ہے مکلف کرنا کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ۔ کدوں؟ فعل کے حدوث کے وقت۔ یہ مذہب نا شاعرہ دا ساڑھے نزدیک تکلیف اس وقت کوئی نہیں، ختم ہو گئی ہے، جدو فعل شروع ہو گیا ہے تکلیف ختم، وہ اندر موجود ہے، تو پس صحیح ہے تکلیف کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ۔ کدوں؟ فعل کے حدوث کے وقت۔ جگے قلنا لا نسلم ہوں اے تین جواب نے بالترتیب۔ قلنا لا نسلم انه اثرها فانه لا تاثیر للقدرت عندكم۔ بس ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے کہ فعل جو ہے نا جی انہو کہ مقدور اثر ہے کس کا؟ قدرت کا، یہ نہیں ہم مانتے۔ انہیں کیسے نا کہ فعل مقدور ہے جس وقت فعل کر رہے ہیں، تو اس لیے کہ فعل جو مقدور ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ قدرت کا اثر ہے۔ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ مقدور قدرت کا اثر ہے۔ یہ قدرت کا اثر نہیں ہے جی، کیونکہ نئی تاثیر قدرت کے لیے تمہارے نزدیک جب فعل کا ایجاد ہوتا ہے نا، تو اشاعرہ کے نزدیک نہ بندے کو قدرت ہے ایجاد کی نہ کسب کی۔ یہ ماتریدیہ کا مذہب ہے، ایجاد اللہ کی ہے، کسب بندے کا ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں دونوں گلیں اللہ دے پاسے ہونے جی، تو جب بندے کو کسب ہی نہیں ہے تو پھر وہاں قدرت کدھر ہے جی؟ یہ مقدور جو ہے وہ قدرت کا اثر ہی نہیں بن سکتا۔ کیا کہ جی ہم جواب دیتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ مقدور اثر ہے قدرت کا، کیونکہ نئی تاثیر قدرت کے لیے تمہارے نزدیک قدرت کے لیے تاثیر نہیں ہے۔ ادھر دیکھ رد کیا ہے اس پر تین وجہ سے، نظر آ رہی؟ ہم کہتے ہیں اولاً نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو کہ فعل اثر ہے کس کا؟ فعل قدرت کا اثر نہیں ہے، وہ فعل والا مقدور ہے، کیونکہ نئی تاثیر قدرت حادثہ کے لیے تمہارے نزدیک فعل دے وقت جڑی قدرت بندے نو پیدا ہوئی ہے نا فعل کرنے دی، اس قدرت نو کوئی تاثیر نہیں۔ اے اشاعرہ جی ہاں اس قدرت کے لیے تاثیر ہے معتزلہ کے نزدیک، تم تو اس کے قائل ہی نہیں ہو جی، تم تو کہتے کہ بندے کو اس میں دخل ہی نہیں ہے جی، بندے کو دوسری کتاب ہے کول کے کو نہیں، کہ ہم نہیں تسلیم، کہ ہم کہتے ہیں اس استدلال کے رد میں ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ فعل اثر ہے اس کا کس کا؟ قدرت کا، کیونکہ شان یہ ہے کہ نئی تاثیر قدرت کے لیے قدرت حادثہ، اور جس لئے فعل کریدہ ہن جڑی قدرت مل رہی ہے فعل میں تمہارے نزدیک، کن کے نزدیک؟ شاعرہ کے نزدیک، برخلاف معتزلہ کے، کیونکہ قدرت حادثہ ان کے نزدیک مؤثرہ ہے کس میں؟ بندے کے فعل میں، اور جب نہیں ہے فعل اثر کس کا؟ قدرت کا، تو پھر نہ ہوگا وہ مقدور۔ مقدور بھی نہیں ہوگا جی۔ اے پہلا رد دیجیے، چلو جی منع کر۔ ہم کہتے ہیں ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ مقدور اثر ہے قدرت کا، کیونکہ شان یہ ہے نئی تاثیر قدرت کے لیے تمہارے نزدیک۔ شابہ جی ہم کہتے ہیں کہ نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو کہ مقدور قدرت کا اثر ہے، کیونکہ شان یہ ہے کہ نہیں تاثیر قدرت کے لیے تمہارے نزدیک۔ ہاں شابہ سے وَنُسَلِّمَ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْمَقْدُورِيَّةَ فَإِنَّهُ يَجِبُ بِالْاخْتِيَارِ لِأَنَّ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَجِبْ لَمْ يُوجَدْ۔ بس اگر ہم تسلیم کر لیں اس بات کو کہ مقدور قدرت کا اثر ہے، جیسا کہ وہ ہمارا مذہب ہے جی، کہ اس کے لیے دخل ہے اور تاثیر ہے کس میں؟
کسب میں کسب ساری قدرت نو دخل ہے. اگر ہم تسلیم کر لیں تو ہم یہ نہیں تسلیم کرتے کہ یہ بات مستلزم ہے کس کو؟ فعل کے مقدور ہونے کو مستلزم ہے. فعل کے کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اس لیے کہ دھیان کریں، کیونکہ فعل واجب ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ کیونکہ شے جب تک واجب نہ ہو اس وقت تک وہ پائی نہیں جا سکتی ہے. سنیں، اور جو واجب ہوتا ہے وہ مقدور نہیں ہوتا ہے. جی ہاں جی، کیا کہ جی؟ اور اگر ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ مقدور قدرت کا اثر ہے تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ بات مستلزم ہے مقدوریت کو، کہ فعل کے مقدور ہونے کو، کیونکہ فعل واجب ہوتا ہے اختیار کے ساتھ، اس لیے کہ شے جب تک واجب نہ ہو اس وقت تک وہ نہیں پائی جاتی. تو جب واجب ہو جائے تو وہ مقدور نہیں رہتی. جی ہن دھیان کر ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانیاً اگر تسلیم کر لی جائے یہ بات کہ فعل اثر ہے کس کا؟ قدرت کا، تو پس ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ اس کو کس کو کہ ہونا فعل کا اثر سے قدرت، یہ نہیں ہم مانتے. سنیں کہ بھی انہ ہو کہ فعل اگر اثر ہو کس کا، وہ کہنے کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ فعل کیا ہے قدرت کا اثر ہے، تو پھر ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کس کو کہ فعل قدرت کا اگر اثر ہو تو یہ مستلزم ہے کس کو؟ مقدوریت کو، یعنی یہ مستلزم ہے کہ یہ فعل کیا ہو جائے؟ فعل کے مقدور ہونے کو یہ مستلزم، ہم اس کو نہیں مانتے. جی کیوں بھی اگر او فعل اثر ہو نا قدرت کا تو ہم یہ نہیں مانتے کہ پھر فعل خام خواہ ہمارا مقدور بھی ہو جائے گا. فعل اگر قدرت کا اثر ہو تو اس سے یہ لازم آئے کہ خام خواہ فعل ہمارا مقدور بھی ہو. کیوں؟ کیونکہ فعل واجب ہوتا ہے اور ہوتا ہے وجود اس کا ضروری فاعل کے، اختیار کرنے کے جب فاعل اس کو اختیار کرتا ہے تب اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے کہ شے فعل ہو یا غیر فعل ہو، جب تک واجب نہ ہو اور نہ ہو اس کا وجود ضروری وہ نہیں پائی جاتی. تو پس جب پایا جائے گا فعل تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اور واجب جو ہوتا ہے وہ مقدور نہیں ہوتا. جی سنیں، لہذا فلا یختارہ اور ولا یقدر علیہ، کیونکہ یہ تو اس کے اختیار سے اوپر چلا گیا. جی آگے سمجھے؟ ہوں اس کتاب دے دیکھیں پھر پھیرا دیکھو اور تھے ادھر دیکھ جلدی کر. بلاؤ سلیمہ نظر آ رہی؟ اگر تسلیم کر لیں ہم اس بات کو کہ فعل کیا ہے؟ قدرت کا اثر ہے، اس بناء علی تاثیر سوری تو ظاہری طور پر جو متوہم عند الاشاعرہ، تو پس ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ فعل اگر قدرت کا، فعل اگر کون الفعل یاسرا للقدرت، بھی فعل اگر کیا ہو قدرت کا اثر ہو، تو مستلزم ہو کس کو؟ مقدوریت کو، یعنی فعل کی مقدوریت کو اپنے، حدوث کہ جب فعل کر رہے ہیں تو اس وقت وہ مقدور بھی ہے. اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ فعل واجب ہوتا ہے، اختیار کے ساتھ، اس لیے کہ شے جب تک نہ واجب ہو نہیں پائی جاتی. پس جب پایا جائے گا فعل تو کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو، اور جو واجب ہوتا ہے وہ مقدور نہیں ہوتا. منع کرنا. ہم چلو جی، اور اگر ہم تسلیم کر لیں اور اگر ہم کیا کہ فعل قدرت کا اثر ہے، پس نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو کہ فعل کا فعل میں فعل جو ہے وہ قدرت کی اس میں تاثیر ہے، تو نہیں تسلیم کرتے کس کو کہ یہ فعل میں قدرت کی کا مؤثر ہونا مستلزم ہے فعل کے مقدور ہونے کو. اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. جی سمجھے ہی؟ کیونکہ فعل واجب ہوتا ہے اختیار کے ساتھ، اس لیے کہ شے جب تک واجب نہ ہو نہیں پائی جاتی، تو جب واجب ہو جائے گی وہ تحت القدرت نہیں رہے گا. جی ہاں جی شابہ جی. اور اگر تسلیم کر لی جائے یہ بات، بس نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو کہ فعل کا قدرت کا اثر ہونا مستلزم ہے مقدوریت کو، فعل کے مقدور ہونے کے حدوث کے وقت فعل ہماری قدرت میں بھی ہے. شابہ جی.
کیونکہ فعل واجب ہوتا ہے اختیار کے ساتھ، اس لیے کہ شاید جب نہ واجب ہو نہیں پائی جاتی۔ بولو سلم فلا نسلم ان لا مانع الا ذلك بل لزوم طلب الموجود۔ ایشا بس انہوں کیا سی کہ بھئی پس صحیح ہے تکلیف کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ حدوث کے وقت، کیونکہ نہیں مانے تکلیف سے مگر عدم قدرت۔ تو چونکہ فعل تحت القدرت ہو گیا تو پھر قدرت یہ معنی تو منتفی ہو گئے، یہ معنی سنے ہی اس اندہ رد کرنے ہوں۔ بسم اللہ کہ اگر ہم یہ دونوں باتیں تسلیم کر لیں کہ فعل تحت فعل جو ہے نا حدوث کے وقت مقدور بھی ہے، تو ہم یہ نہیں تسلیم کرتے کہ نہیں مانے تکلیف سے مگر صرف یہی، صرف کیڑا کہ فعل اگر تحت القدرت نہ ہو تو بندہ مکلف نہیں ہوتا، تحت القدرت ہو تو مکلف، بلہذا صرف معنی یہی ہے کہ تحت القدرت نہیں، بلکہ لزوم و طلب الموجود، بلکہ موجود کی طلب کا لازم ہونا، یہ بھی معنی ہوتا ہے، یہ بھی کیا بھائی؟ اور اگر ہم اس بات کو بھی تسلیم کر لیں کہ فعل حدوث کے وقت مقدور ہے، ہاں شاباش، بس نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو کہ معنی من التکلیف صرف قدرت کا نہ ہونا ہے بلکہ موجود کی طلب کا لزوم بھی ہے، یہ بھی معنی ہوتا ہے جی۔ ادھر دیکھو بس ثالثاً اگر تسلیم کریں ہونا فعل کا اثر للقدرت، پہلی گل بھی مان لی، اور مستلزم ہونا فعل کا کس کو بھی، جب قدرت کا اثر ہوگا تو پھر فعل مقدور بھی ہوگا، پس نہیں تسلیم کرتے ہم ہر مقدور صحیح ہے تکلیف اس کی، ضروری نہیں کہ جو تحت القدرت تو خام خواہ بندہ اس کا، کتنے کام ساری قدرت ہے جنہیں شریعت نے مکلف کو نہیں کیتا جی وہ سنیں ہی، اور نہیں مانے تکلیف کی صحت سے اس فعل کے ساتھ مگر یہی کون، اے نہیں ہے گا، بلکہ یہاں معنی آخر بھی ہے، اور وہ کیا معنی کہ موجود کی طلب کا لزوم، خذ حاضہ ہوا قبح بقائے تکلیف حال حدوث الفعل۔ اس کتاب تو دیکھ، اگر ہم تسلیم کر لیں جی ہونا فعل کا اثر اور استلزام ہونا اس کا اثر، تو پس نہیں تسلیم کرتے ہم کہ مقدور صحیح ہو، اور نہیں مانے تکلیف کی صحت سے مگر یہی کون، بلکہ مانے تکلیف کی صحت سے مطلوب موجود کی طلب کا لزوم ہے، یہ بھی معنی ہوتا ہے، ایتھیو کو نہیں پایا گیا جی، ایشا بس جی بھئی ہر مقدور بندہ اس کا مکلف ہی ہو، بھئی پہلے اس کے جو ہے نا مطلوب موجود کی طلب کا لزوم تو ہو تب وہ ہمارے ذمہ ہوگا جی، ایشا بس چل بھی۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے پچھلیاں دو میں گلا، بس ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ نہیں مانے تکلیف سے مگر یہی کون، عدم قدرت، بلکہ او مانے تکلیف سے بلکہ مانے لزوم طلب الموجود ہے جی، اور اگر تسلیم کر لی جائے اور طلب الموجود کا لزوم وہو باطل ان کو ماسابہ کا، جو موجود ہو گیا ہے اس کی طلب جو ہے وہ لازم ہے، تو یہ تو کیا ہے، باطل ہے جی۔ ہاں جی شابت جی۔ اور اگر تسلیم کر لی جائے یہ بات بھی، پس نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو کہ نہیں مانے تکلیف سے مگر یہی، بلکہ موجود کی طلب کا لزوم، یہ بھی معنی ہوتا ہے، چونکہ جڑا موجود ہو گیا ان کی طلب کوئی نہیں، یہ بھی معنی ہے کہ بھی اس فعل کو جو ہے نا بندہ اس کا مکلف نہیں ہے جی۔